سلطان محمود غزنوی غزنی دا بادشاہ ہر روز راتی درود پڑھنے والا، اور تفسیر روح البیان دے اندر آندا ایک غریب آدمی سلطان محمود غزنوی کو لایا اور آ کے کہنے لگا سلطان میں بڑا غریب ہاں، بیٹیاں دی شادی کرنی ہے، ویسے میں تیرے کول اس طرح نہ آندا، میری مجبوری یہ بن گئی ہے، مینوں حضور نے حکم فرمایا، مینوں حضور نے فرمایا کہ سلطان محمود نو جا کے کہہ کہ وہ تینوں 1000 درم دے وے۔ سلطان محمود نے کیا اس طرح آ کے اگر مینوں لوگ کہن لگ پے بسانو حضور نے فرمایا تو پھر تے خزانے خالی ہو جان گے، مینوں کوئی پتہ تے چلے نا، کوئی ایسی دلیل دے، کوئی ایسی بات دس کہ میں واقعی من جاواں کہ تینوں حضور نے فرمایا ہے۔ تو اس نے کیا میں خواب وچ حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ انہیں کو نہیں مننا، وہ آکھے گا مینوں کس طرح یقین آوے، تو حضور نے وہ مسئلہ بھی حل کیتا ہے۔ حضور فرماندے نے سلطان محمود غزنوی نو کمی کہ آقا فرماندے نے تو روز میرے تے 60,000 دفعہ درود پڑھنا ہے، 60,000 دفعہ روز میرے تے درود پڑھنا ہے۔ محمود غزنوی دی اکھاں نم ہو گئیاں، کہن لگا ایک گل میرے علاوہ اور کوئی انسان نہیں جاندا، یا مدینے دا سلطان جاندا ہے یا میرا رحمان جاندا ہے، کسے نو نہیں پتا کہ میں 60,000 واری روز درود پڑھنا ہے۔ کہندا 2 تھیلیاں لے کے آؤ 1000 درم دیاں، ایک تھیلی دتی اے حضور دے حکم تے پیا دینا ہے، تے دوجی تھیلی اس وجہ تو دے رہے ہیں تو مینوں خوشخبری سنائی ہے، میں ایتھے پڑھنا ہے، مدینے والا جاندا کون کتنا پیا پڑھدا۔ او دعاواں دیندا چلا گیا، وزراء کھڑے ہو گئے، بادشاہ تو ساڈے نال ایتھے بہنا ہے، تو سارا دن تخت تے ہونا ہے، تو لوگاں دیاں فریاداں سننا ہے، کدی تو جانا ہے میدان جنگ دے اندر، کدی تو او کہندے نے کہ او دی ادھی عمر تے گھوڑے دی پشت لگ گئی سی، اتنا سفر کیتا، اتنیاں جنگاں کیتیاں، تو بادشاہ تو ساڈے نال گپاں بھی ماردا ہے، تو شکار تے بھی جانا ہے، 60,000 دفعہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ روز درود پڑھے، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ انہیں آکھیا گل لے وے میں 60,000 دفعہ گن کے نہیں پڑھدا، 1 2 3 60,000 دفعہ، میں نے ایک درود پاک دے متعلق پڑھے ہے کہ وہ بندہ ایک واری پڑھے نا تے انہوں 10,000 درود پڑھن دا ثواب ملدا ہے، وہ بندہ ایک واری پڑھے انہوں 10,000 مرتبہ درود پڑھن دا ثواب ملدا ہے۔ میں 3 واری صبح پڑھنا ہے تے 3 واری شامی پڑھنا ہے، میں 3 واری صبح پڑھنا ہے 3 واری شامی پڑھنا ہے، اور مینوں یقین سی مینوں 30,000 دا سویرے ثواب ملدا ہے تے 30,000 دا شامی ثواب ملدا ہے، لیکن دل وچ ذہن وچ ایک ایسی بات پتہ نہیں ہے بات سچی ہے کہ نہیں، مگر میں پڑھدا ساں، اج اس نے مینوں دسیا حضور فرماندے نے سچی ہے، ساڈا ذکر آوے تے رب انجی انعام دتا کردا ہے۔ تو خیر اج ساڈا وہ تعلق حضور نال رہی نہیں، لیکن مشائخ دا سب تو پہلا جو مشن ہوندا سی وہ یہ سی کہ ساڈا مرید رب دا بن جائے، پھر مصطفیٰ کریم دا بن جائے، حضور دے نال تعلق۔ ہن آستانہ عالیہ ٹوڈا شریف دا بندہ ہوئے تے درود نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، موری شریف دا کوئی مرید درود نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سیال شریف دا کوئی مرید درود نہ پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دسیا جاندا ہے ساریاں بہاراں تے ہے نہیں مصطفیٰ دے صدقے، ساریاں عزتاں تو ہے نہیں نبی دے صدقے، اور پھر ساڈے نبی ہے نہیں نبیاں دے سلطان۔ اگر بندہ صرف اتنا سوچے نا، موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے ربا نبوت لے لے مینوں اپنے محمد دا امتی بنا دے، تے پھر فخر ہوندا ہے کہ اسی اس نبی دے امتی ہاں جدا امتی بڑھن واسطے نبیاں نے دعاواں کیتیاں۔ یہی وجہ ایک عاشق کہندا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا
آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ لیکن اے بات ادو پتا چلتی ہے جدو سامنے احمد شاہ جیسا محمد احمد جیسا ولی بیٹھا ہوئے، جدو مہر علی شاہ جیسا ولی بیٹھا ہوئے، جدو فرید جیسا بندہ بیٹھا ہوئے، جدو حضور دا عاشق بیٹھا ہوئے، وہ ممبر تے محمد احمد بن کے کھلوے پھر بھی گل سمجھا جاندا ہے، اور ویل چیئر تے بیٹھ کے دسے تو پھر بھی گل سمجھا جاندا ہے۔ کوئی دسن والا ہونا چاہیے کہ تیرا رابطہ مصطفیٰ نال کیسا ہونا چاہیے، پھر قرآن نال۔ ہن دیکھو بھائی، جس پیر دے عرس وچ تانوں قرآن دیتے جا رہے ہیں، کیا اس بات دی دلیل نہیں کہ وہی پیر تہاڈا رابطہ قرآن نال دیکھنا چاہتا ہے؟ وہی پیر چاہتا ہے کہ تسی مصطفیٰ دے قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ لیکن میں پھر دعوت فکر دیاں گا، اتنے کتنے لوگ بیٹھے نے جنہاں نو یاد ہے اساں آخری واری قرآن کھولیا کدوں سی؟ ساڈے ملک دے اندر نا دکان تے جاؤ تے قرآن دا پوچھو تے وہ پہلا سوال کردے نے کیڑا لینا ہے، جہیز ایڈیشن یا پڑھن والا؟ جہیز ایڈیشن وہ بہت خوبصورت ہوندا ہے اور ساری زندگی انجی خوبصورت رہندا ہے، کیوں؟ انہوں کسے پھولے نہیں ہوندا۔ گھران دے اندر جو قرآن پہ نے نا، جا کے دیکھو، ایک علامہ صاحب فرماندے نے میں کچھ عرصہ واسطے روس دے اندر ایک مسجد دی امامت واسطے گیا، کہندے نہیں اتھے انہوں نے میری آواز پسند آئی تو کہن لگے کہ تسی واپس جا رہے ہو لیکن نہ تسی حافظ بھی ہو تو رمضان وچ قرآن سانو آ کے سنایا کرو، تراویحاں ایتھے پڑھایا کرو۔ کہندے نے میں اگلا سال رمضان دا آیا، میں چلا گیا، اس مسجد دے ارد گرد جتنے اتھے کچھ پاکستانی مسلمان سن، کچھ اتھوں دے رہن والے مسلمان سن، سب نے ذمہ داری لے لئی کہ ایک دن انہاں دی افطاری میں کراں گا، دوجے دن تسی کرو گے، ہر گھر دے اندر میں مہمان بن کے جاندا سا۔ کہندے نے ایک پاکستانی فیملی اتھے آباد سی تو ایک دن انہاں دے گھر میری دعوت سی، ٹیبل تے انہاں نے کچھ پیسے رکھے سن، کھانا وغیرہ ہو گیا، وہ برتن اندر رکھ گئے تو ہوا دا ایک چونکا آیا اور پیسے ٹیبل تو اڑ کے نیچے گر گئے۔ کہندے نے میں نے اٹھ کے پیسے اٹھائے، ارد گرد دیکھیا، کوئی چیز نظر نہ آئی تو الماری دے اوپر قرآن پاک پیا سی، میں نے قرآن پاک کھول کے پیسے وہ دے اندر رکھ دیتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے، باتاں ہون لگ پئیاں، میں نو یاد ہی نہ رہا کہ میں دس دیاں کہ پیسے پے سن اور میں نے اٹھا کے قرآن وچ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ایک دن ہی انہاں دے گھر میری دعوت سی، مختلف گھران دے اندر رمضان دے اندر قرآن پاک دی تراوی دے اندر جدوں ختم ہویا تو میں واپس اپنے ملک آ گیا، اگلے سال پھر میں اتھے چلا گیا۔ ایک دن اسے گھر میری دعوت سی تو اس گھر دی جو خاتون سی دا رویہ بدلیا ہویا سی، اج نہ وہ اس طرح میرے نال بات نہیں سی کر رہی ادب نال جی میں پہلے کر دی سی۔ اس دے خامد نے مینوں کیا کہ علامہ صاحب تسی محسوس کیتا ہوئے گا میری بیوی دا رویہ بدلے ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ سچ پوچھو تو تہاڈی دعوت کرن واسطے بھی تیار نہیں سی۔ میں پوچھیا وجہ؟ کہن لگی تسی پچھلے سال آئے سو ٹیبل تے کچھ پیسے پے سن لیکن تہاڈے جان تو بعد پیسے نہیں سن تو پیسے تسی چک کے لے گئے سو، اسی تہاڈی اتنی عزت کردے سن لیکن تسی پیسے چک کے لے گئے۔ کہندے نے کہ اتنی بات سنی تو میری نظر الماری تے پئی، قرآن اتھے ہی پیا سی، میں رون لگ پیا۔
وہ کہندا علامہ صاحب اگر تانوں ضرورت سن تو مینوں کہندے میں انہاں نالوں زیادہ دے دیندا، ہن رون دا کی فائدہ کہ تسی چک کے لے گئے؟ میں کہیا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ میں چک کے لے گیا ساں تے تانوں پتہ چل گیا ہے۔ کہندا پھر کیوں؟ میں کہیا میں تو چکے ہی نہیں سن، ہوا دا چونکا آیا سی اور پیسے نیچے گرے سن۔ او ظالم میں اس وجہ تو رو رہے ہیں کہ پورا سال گزر گیا ہے تسا الماری تے پہ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پورا سال گزر گیا ہے الماری تے پہ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں پیسے قرآن دے اندر رکھ دیتے سن، ایک دن بھی قرآن کھول دے تو تانوں پیسے مل جاندے۔ جس قوم دی یہ حالت ہوگی، میں سن رہا سا کہ پردے وچ نہ خواتین بھی سن رہی ہیں، اور خواتین واسطے سب تو بڑا پیغام یہی ہے، بچہ جو تہاڈی گود وچ ہے نا اس نو میرے مصطفیٰ دے قرآن نال وابستہ کر دیو۔ جس عمر دے اندر پیر محمد آمد تصوف دیاں تجلیاں بکھیر کے قبر وچ چلے گئے نے نا، اس عمر وچ نا ساڈے ہاں لوگاں دے اجے عیش ہی ختم نہیں ہوندی۔ آخر ایک کمال کیویں ملیا سی؟ اللہ نے پسند تو کیتا سی، پر محمد شفیع قادری دی تہجد دے وقت منگیاں دعاواں دا ثمر سی اور انہاں دی تربیت دا ثمر سی۔ میرے بھائیو، ہر کسی بھی نیک بندے، ہر بھی کسی کامیاب انسان دی تسی کھوج لگا کے دیکھو، ادھر باپ دی تربیت شامل ہوئے گی، ادھر ماں دیاں لوریاں شامل ہون گیاں، تو جدوں یہ دو چیزاں مل جان تو پھر بیٹا مائیکل جیکسن دی کاپی نہیں کردا، بیٹا محمد دے غلاماں دی کاپی کردا ہے۔ اتنی تھوڑی عمر دے اندر صدیاں تے محیط کم کر کے چلے گئے نے محمد آمد، کہ جنہاں نے ایسا ٹرسٹ بنایا، پھر مرید در مرید انہاں دے دلاں وچ قرآن دی بھی محبت ڈالی، حضور دا بھی پیار ڈالیا، اور شہر اعتکاف اس طرح میں پچھلے سال جدوں حاضر ہویا سا 27ویں شب نو، تو میں مسجد دا ایک منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، اور جدوں سارے مل کے تے پیر دا واسطہ دے کے رب کولو منگدے ہون گے، رب کتنی جلدی کرم کر دیندا ہوگا۔ اللہ کریم مشائخ ٹوڈا شریف دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ میں اجازت چاہواں گا، آخر دعوانا الحمدللہ۔